بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 29 مئی ہے اور جمعہ کا دن اسلام آباد میں تقریباً 9-10 بجے کا ٹائم ہے اور دھوپ شدید ہے، گرمی ہے، پولیٹیکل محاذ بھی گرم ہے، خبروں کا محاذ بھی گرم ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی بازگشت ہے، 5 جون کو اجلاس طلب کر لیا گیا، بتایا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم، وہ میں بعد میں اس میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ لیکن جو امپورٹنٹ ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے، آئی ایم ایف نے جو دباؤ ڈالا ہے پاکستان پہ، اس کے نتیجے میں آپ کو اگلے مالی سال میں 2000 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ لگانا ہے، اور ٹیکس نیٹ میں تو اضافہ ہے نہیں، بس جو بیچارے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں جن میں سرکاری ملازمین کی بہت بڑی تعداد ہے، اور دوسرے جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں وہی ٹیکس دے رہے ہیں، بڑا مگرمچھ تو ٹیکس نہیں دے رہا۔ تو یہ 2000 ارب روپے کا جو ٹیکس ہے یہ آپ پر اور مجھ پر لگایا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں اس وقت جو صورتحال ہے، اس کے بعد اس میں مزید 2000 ارب روپے کا ٹیکس آئی ایم ایف، اور یہ جو حکومت ہے یہ گھٹنے ٹیک چکی ہے، یہ اس میں کوئی دم خم نہیں ہے، اور یہ سبارڈینیشن میں ہے۔ جہاں پر بھی جو چیز ہوگی وہ بس حکومت اس کو مان کے آگے چلے گی، کیونکہ ان کے پاس چوائسیز نہیں ہیں۔ ایران اور امریکہ کا جو معاہدہ ہے اس کے بارے میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ اب معاہدہ کا جو مسودہ ہے، میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بھیج دیا گیا ہے اتحادیوں کو، بھیجا اسرائیل کو، بھیجا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور بھی جو دوسرے ممالک ہیں ان کو بھیجا ہے۔ چائنا کی طرف سے ایک ریئیکشن آیا ہے، چائنا چاہتا ہے کہ یہ جو بھی ایگریمنٹ ہے یہ یونائٹڈ نیشن کے امبریلا کے نیچے ہو، اقوام متحدہ۔ امریکہ خود معاملات کو آگے لے جانا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ سول سپر پاور ہے، لیکن اس میں جو ایک باریک بات ہے، جو چائنا کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ میں جائے، پوری دنیا کے سامنے جائے، ڈسکس ہو، اور پھر دنیا اس کی گارنٹی دے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور پھر اس کو یعنی اس کو شکل دی جائے، اس پر سائننگ سیرمنی ہو۔ لیکن ابھی جو بات موضوع بحث ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے تاخیر کر کے اب ایکچولی ایران کو نہیں، یہ بنیادی طور پر جو ان کے اتحادی ہیں، جو گلف کے ممالک ہیں، ان کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ابراہیم اکارڈ میں شرکت نہ کی، اسرائیل کے ساتھ معاہدے میں نہیں آئے، تو میں ایران کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ نہیں کروں گا۔ اور اس کے بیچوں بیچ جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، آج بھی ابھی میں آپ کے ساتھ یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کے ایک شہر کے اوپر بڑے دھماکے سنے گئے ہیں، جو کہ انگیج کرنے سے ہوئے ہیں ڈرونز کو یا میزائلز کو۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کا ایک F-35 جہاز گرا لیا، امریکہ اس کو ڈینائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بالکل نہیں۔ لیکن اس موقع پر جو واشنگٹن سے ذرائع ہیں اور نیوز سائٹ ہے ڈراپ سائٹ، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایک جنگ بندی ہوئی ہے، آلموسٹ اب صرف اس پہ سائن ہونا باقی ہے، اس میں اسرائیل ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسرائیلی حکام یہ امریکی حکام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جو اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے غالباف ان کو قتل کر دیں، اور پھر جو عباس عراقچی ہیں ان کو قتل کر دیں، تو اس کے بعد ایران میں اور بلاکڈ اسی طرح جاری رکھیں تو لوگ جو ہیں وہ بہت تنگ آ جائیں گے، جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے، تو ان کی ریموول کے بعد ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی۔ یعنی وہ اس وقت بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو حملے ہیں ایک دوسرے پر، اس میں شدت آ جائے، اسی لیے دنیا بھر سے یہ واویلا ہے کہ فوری طور پر اس معاہدے پر سائن ہونے چاہیے، جو ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ نہیں کر رہے سائن، اگرچہ وہ ایگری کر گئے ہیں۔ جے ڈی وینس جو ہیں امریکہ کے نائب صدر، انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حتمی منظوری چاہیے، بہت سارا کام ہو چکا ہے، معاہدے کا مسودہ تیار ہے، اتحادی ممالک کو بھیج دیا گیا ہے، اور اب لیٹ سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو پھر تو ڈیفینیٹلی تیل کی قیمت بہتر ہو جائے گی، لیکن خطے میں
ایک بہت بڑا شفٹ آئے گا، جو ایران کی سیاسی قوت بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے گا، ایران کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ معاہدے میں یہ بھی ہے کہ جو $12 بلین کے اثاثے ہیں ایران کے، ان کو ایکسیس دی جائے گی ایران کو۔ یہ 60 ڈیز میں یا 1 مہینے میں یہ سارا پروسیس مکمل ہوگا، لیکن اگر سینکشنز ہٹ جائیں گی، ایران اپنا تیل مارکیٹ میں بیچ سکے گا، اپنے جو ایسٹس ہیں اس کے فروزن وہ واپس ملیں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی ایران کے اندر جو اقتصادی صورتحال ہے اس کا ریوائول ہوگا۔ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ چائنا 400 ارب روپے کی جو اس کے اندر ہے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ، یعنی بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے، تو انگریزی میں تو اسے بلین کہتے ہیں، اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں اگر اکاؤنٹ کیا جائے تو خربوں میں چلی جاتی ہے۔ تو وہ ایران جو ہے پھر، اور یہ اس سے کچھ جو گلف کے لوگ ہیں، گلف کے ممالک ہیں، وہ خوفزدہ ہیں، لیکن اگر معاہدہ جیسے چائنا کہتا ہے اقوام متحدہ کو ڈال کے ہو اور پوری دنیا اس کی گارنٹی ہو، تو کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر ملک کی سوورینٹی اور انڈیپینڈنس جو ہے وہ ان کا رائٹ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا دوبارہ 28ویں ترمیم پر۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ، یا خیال ابھی بھی ہے کہ پیپلز پارٹی ریزسٹ کرے گی، لیکن جو زرداری صاحب نے مورو میں جو خطاب کر کے کہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، تو یہ ایک بہت واضح ایک میسج ہے کہ ہم جو تنخواہ ہماری پرانی ہے، اگر اس کو آپ کم بھی کر دیں گے تو بھی ہم آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو اس لیے 28ویں ترمیم بہت جلد منظور ہو جائے گی۔ 4 جون کو اجلاس بلا لیا ہے۔ ویسے تو یہ بجٹ اجلاس ہوگا، لیکن ترمیم کسی بھی وقت پیش کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بجٹ سے پہلے یہ ترمیم ہو جائے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بجٹ کے بعد ہوگی، اور ان کا کہنا ہے کہ ترمیم کے بعد پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، کیونکہ اس وقت جو گورننس ہے اس سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مطمئن نہیں ہے، اور جس طریقے سے امور حکومت کو چلایا جا رہا ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ گلگت، اچھا اس میں ایک اور چیز بڑی سامنے آئی ہے، جو پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہے کشمیر کی، یہ میں سیاسی منظرنامہ جو ہے اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں، انہوں نے بالکل ایک رانا ثناء اللہ کی ایک گفتگو لگائی ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مہاجروں کی سیٹیں ہیں وہ اس پر بیسیکلی وہ ہم دیں گے جماعت کو حکومت بنانے کے لیے۔ تو میر صاحب کا یہ کہنا ہے، جو پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں شوکت میر، کہ یہ 12 نشستیں جو ہیں پاکستان کی مہاجرین کے لیے، یہ استعمال ہوتی ہیں اپنی مرضی کی حکومت بنانے کے لیے، کیونکہ یہاں پر دھاندلی کر کے اپنی مرضی کا نتائج دے دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے 9 تاریخ کو پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کا ایک جلسہ رکھا ہوا ہے، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ یہ اب تک کی تازہ ترین ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے مزید اگلی ویڈیو میں بات چیت ہوگی۔ اللہ نگہبان۔